الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ۔ یہ سورہ الحاقہ کی آیت نمبر 25-26 آخر تک۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ شانو نے ان کا ذکر فرمایا کہ جن کو نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ان کے انعامات کا ذکر فرمایا۔ یہاں ان بدبختوں کا ذکر فرمایا جن کو نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، الٹے ہاتھ۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور وہ جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فیقول، تو وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش مجھے یہ اعمال نامہ ملتا ہی نہ، یہ بدبخت دن میں نہ دیکھتا۔ ولم ادری ما حسابیہ، اور مجھے اس کا پتہ نہ چلتا کہ حساب کیا ہوتا ہے، یعنی مٹی میں مل جاتا پہلے ہی ختم ہو جاتا، یہاں نہ ہوتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش پہلی موت ہی کام تمام کر دیتی، یعنی اس کے بعد دوبارہ زندہ نہ ہونا پڑے۔ تو وہ حسرت، افسوس وہاں ظاہر کرے گا۔ ما اغنا عنی مالیہ، وہ کہے گا میرا مال میرے کچھ کام نہیں آیا۔ بڑا امیر تھا، یہاں بڑی شان تھی اس کی، لیکن وہاں ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال میرے کچھ کام نہیں آیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، اور میری عزت شرافت وہ سب ختم ہو گئی، وہ بھی کام نہیں آئی۔ اور یہاں تو بڑے لوگ ہوتے ہیں، بڑی بڑی مورتیاں ان کی بنائی جاتی ہیں، پھول مالائیں چڑھائی جاتی ہیں، وہاں ان کی پٹائی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں فرشتے ذق انک انت العزیز الکریم، تو بڑا آدمی بنتا تھا۔ اور یہ کتنی عجیب بات، یہاں تو پھول مالائیں ڈالی جا رہی ہیں، وہاں پٹائی ہو رہی ہے اس کی۔ تو ہلک عنی سلطانیہ خذوہ فغلوہ، اللہ فرمائے گا اسے گرفتار کر لو، فغلوہ، اور توق ڈال دو، ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے جہنم میں پھینک دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اور پھر زنجیر میں جکڑ دو، وہ زنجیر جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہوگی۔ 70 ہاتھ ہمارا نہیں، وہیں کا ہوگا، وہ آخرت کا، وہاں کا دن بھی 50,000 سال کا ہے، یعنی جیسا اس کے حالات ہوں گے ایسے ہی وہ دن لمبا ہوگا۔ بیمار ہے نا، اس کو رات مشکل ہوتی ہے گزارنی، کیونکہ کب صبح ہو ڈاکٹر کو دکھائیں، لیکن صحت مند آدمی وہ کہتا رہے جلدی اٹھا دیا تم نے۔ تو یہی حالات سے ایسے چھوٹے بڑے ہو جائیں گے، خوشی کی گھڑیاں جلدی سے گزر جاتی ہیں، اور غم وہ کاٹے نہیں کٹتے۔ اسے وہاں کی 70 ہاتھ لمبی جو ہوگی زنجیر، اس میں اسے جکڑ دیا جائے گا، فسلکو، اسے اس میں جکڑ دو۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، جرائم کیا تھے اس کے؟ جرم یہ تھا اس کا کہ وہ اللہ عظیم، اللہ بلند بالا عظمت والا، اس پر یہ یقین نہیں رکھتا تھا، یعنی اللہ کی زمین پہ چلتا تھا، اس کا دیا کھاتا تھا، رزق تمام نعمتیں اسی کی استعمال کرتا تھا، لیکن اس پہ اس کا ایمان نہیں تھا۔ ولا، یعنی اللہ کے حقوق ادا نہیں کرتا تھا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور غریبوں کو کھانا کھلانے کی تاکید نہیں کرتا تھا، یعنی خود نہ ہو تو کوئی بات نہیں، دوسروں کو تاکید کرو کہ بھئی غریبوں کی مدد کرو، یعنی بندوں کے حقوق ادا کرو۔ تو یہ نہ اللہ کے حقوق ادا کرتا تھا، نہ بندوں کے حقوق ادا کرتا تھا۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، یہاں اس کا کوئی دوست نہیں ہوگا، وہاں کوئی دوست، کوئی خیر خواہ نہیں ہوگا اس کا۔ ولا طعام الا من غسلین، اور کھانا غسلین کے علاوہ نہیں ہوگا۔ غسلین ہوگا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ دھون ہوگا، وہ یعنی جو جہنمی ہوں گے ان کا پس پیپ، وہ ملبہ وہ ہوگا، وہ ان کے جسم کا جو جسم کی گندگی ہے، غسلین ہی وہ ہوگا۔ ان کا کھانا لا یاکلہ الا الخاطئون، جسے صرف مجرم لوگ ہی کھائیں گے۔
فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، اللہ فرماتا ہے یہ قرآن پاک کا انکار کرتے، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا، ولید بن مغیرہ کہتا کہ یہ تو جادوگر ہے، ساحر، بہت بڑا جادوگر ہے، ابو جہل کہتا کہ شاعر ہے بہت بڑا، اور ایک عقبہ بن ابی معیط وہ کہتا کہ کاہن ہے، کاہن مطلب بھوشیہ وانی بتاتا ہے۔ تو اللہ نے اس کی تردید فرمائی کہ ایسا نہیں، یہ تو ہمارا کلام، ان کا کلام ہی نہیں ہے، یہ تو ہمارا کلام اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں، ہمارا پیغام۔ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، اور میں قسم کھاتا ہوں ان تمام مخلوقات کی جو تمہیں دکھائی دیتی ہے، وما لا تبصرون، اور ان کی جو تمہیں نہیں دکھائی دیتی۔ اب دکھائی دینے والی مخلوق اللہ کے رسول بھی ہیں، اس میں اللہ کے رسول دکھائی دیتے، لیکن جو وحی لاتا ہے فرشتہ وہ تمہیں نہیں دکھائی دیتے۔ انہ لقول رسول کریم، یہ ایک معزز پیغامبر کا کلام ہے، یعنی اللہ کا نازل، اللہ کی طرف سے پیغامبر ہیں، اور جبریل السلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، شاعر کا کلام نہیں ہے، شاعری قسم کوئی نہیں، اس میں شعر کی کوئی قسم نہیں۔ اللہ نے فرمایا وما علمناہ الشعر، ہم نے آپ کو شاعری نہیں سکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی شعر پڑھتے عربی کا تو اس میں تقدم تاخر کرتے تھے، آگے پیچھے کرتے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول یہ ایسے ہے، تو آپ فرماتے چلو مفہوم تو ادا ہو گیا، یعنی شعر کو آگے پیچھے کر دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ولا بقول کاہن، اور نہ یہ قلیلا ما تؤمنون، اللہ فرماتا ہے شاعری نہیں ہے، شاعر کا قول نہیں ہے، قلیلا ما تؤمنون، بہت کم تم ایمان لاتے ہو، یعنی ایمان ہی نہیں لاتے۔ ولا بقول کاہن، نہ کسی کاہن کا قول ہے، کاہن کا کلام ہے، قلیلا ما تذکرون، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو، یعنی یہ تو سراپا نصیحت ہے، اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے، لیکن تم بہت کم اس سے نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، پھر فرمایا اگر نبی پاک کوئی بات گھڑ لیتے ہمارے خلاف، یعنی جو ہم نے نہیں کہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اس میں کچھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل تھے وہ ہٹا دیے، یعنی روافض جو ہوتی وہ کہتے ہیں کچھ فضائل تھے وہ ہٹا دیے، تو جو ایسا مانتا وہ مسلمان ہی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ گھڑ لیتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کچھ گھڑ لیتے، اس میں کمی بیشی کمی زیادتی کر دیتے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور ان کی شہ رگ کاٹ دیتے، یعنی دل سے جو رگ دماغ کو جاتی ہے اس کا کٹ، ذبح کرتے وقت اس کا کٹنا ضروری ہوتا ہے ورنہ خون نہیں نکلے گا، تو وہ اگر کٹ جائے تو پھر زندگی ختم۔ تو اللہ فرماتا ہم سزا دیتے، اگر یہ حذف و اضافہ کرتے اپنی طرف سے تو ہم ان کو سزا دیتے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ اب جو کہتا ہے وہ غلط کہتا ہے کہ قرآن میں اگر کوئی حذف و اضافہ مانتا ہے کہ حضرت علی کے فضائل تھے وہ ہٹا دیے بعد ان لوگوں نے، جمع کرنے والوں نے، تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ پھر اللہ تو فرماتا ہے کہ ہمارے نبی اگر بڑھاتے اس میں تو ہم ان کو سزا دیتے۔ ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين، اور تم میں سے کوئی بچانے والا نہیں ہوتا، یعنی جسے اللہ جسے سزا دے اسے کوئی بچانے والا نہیں۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ سراپا نصیحت ہے، نجات کا ذریعہ ہے متقیوں کے لیے جو اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتے ہیں، یعنی یہ تو دنیا جہان والوں کے لیے ہے لیکن فائدہ وہی اٹھاتے۔ ڈاکٹر سے دوا لی، اب جس نے استعمال کی، پرہیز کیا، اسے فائدہ ہوگا، لیکن جو لے کے رکھ دی، اس نے بلا دی، اسے کیا فائدہ؟ اسے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے قرآن سے جو فائدہ وہی اٹھائے گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈر اللہ کا کلام ہی سمجھتے ہیں، اس سے محبت، اس کی عظمت، اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ تم میں کچھ اسے جھٹلانے والے ہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ،
اور یہ کلام جو ہے یہ کافروں کے لیے حسرت افسوس کا باعث بن جائے گا قیامت کے دن. یعنی قیامت کے دن وہ کہیں گے کہ واللہ ما کنا مشرکین، ہم نے تو کبھی شرک ہی نہیں کیا. جب وہ سزائیں دیکھیں گے جہنم کی تو ایک کافر مشرک جو عجیب عجیب مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں وہ وہاں کہیں گے کہ ہم نے تو کبھی شرک کیا ہی نہیں، واللہ ما کنا مشرکین. لیکن وہاں کچھ فائدہ نہیں ہوگا. یہاں انہوں نے عمل نہیں کیا، اب وہاں کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے، ہمیں واپس لوٹا دیا جائے، وہاں کچھ فائدہ نہیں ہوگا اس کہنے سے، چونکہ عمل کا وقت ختم ہو چکا. تو یہ حسرت بن جائے، سراپا حسرت علی الکافرین، کافروں کے لیے. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور یہ برحق یقینی بات. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اپنے بزرگ برتر رب کے نام کی پاکی بیان کیے. یعنی اللہ کا ذکر سب سے عظیم چیز ہے، اور اس کا حکم ہے کہ زیادہ سے زیادہ یا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یعنی کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. ان گھر میں جاؤ بسم اللہ پڑھ کے کوئی بھی کام کرو، بسم اللہ شروع کرو، اس میں اپنا فائدہ ہے. اور جس کی نعمتیں ہیں اس نعمتوں کا اظہار ہے. تو اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا فسبح بسم ربک العظیم، اپنے بزرگ و برتر رب کے نام کی پاکی بیان کرتے رہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان یذکر اللہ فی کل احیانہ، یعنی ہر لمحہ آپ اللہ کا ذکر کرتے تھے. یعنی ذکر دل سے، زبان سے، اور اصل ذکر ہے اللہ کی اطاعت. ایسا نہیں کہ ایک آدمی تسبیح ہاتھ میں ہے اس کے اور سود کا کاروبار کرتا ہے تو وہ نافرمان ہے، ذاکر نہیں، وہ ذکر کرنے والا نہیں ہے. اصل ذکر ہے اللہ کی اطاعت کرنا ہر موقع پر. یعنی بزنس کر رہا ہو تب بھی اللہ کی اطاعت کرے، شادی بیاہ کر رہا ہو تب بھی اللہ کی اطاعت، مسجد میں ہو تب بھی، ایجوکیشن میں ہو، سیاست میں ہو، پولیٹکس میں ہو، اللہ کی اطاعت کرنا. حدیث پاک میں ہے کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی وہ اللہ کا فرما بردار ہے، اللہ کو یاد کرنے والا ہے. چاہے نفل نمازیں اس کی کم ہو، قرآن پاک کی تلاوت اس کی کم ہو، لیکن اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو فقط ذکر اللہ، اس نے اللہ کا ذکر کیا. اور جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے فقط نسی اللہ، اس نے اللہ کو بھلا دیا. چاہے وہ خوب تسبیحات پڑھتا ہو، قرآن کی خوب تلاوت کرتا ہو، نفلی حج بہت سارے کرتا ہو، لیکن وہ نافرمانی شمار ہو، اللہ کو یاد کرنے والا نہیں ہو، وہ تو غافل ہے. تو یہاں حکم دیا، جگہ جگہ قرآن نے حکم دیا کہ اللہ کا ذکر ہر حال میں کرے. مقتدیوں کی 3 قسم ہوتی ہیں. ایک تو ہوتا مدرک، مقتدی جو امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. مدرک کا مطلب یہ ہے کہ وہ شروع سے آخر تک شریک رہا. ایک ہوتا لاحق. لاحق وہ ہوتا ہے کہ تھا تو وہ شروع سے شریک ہو گیا امام کے ساتھ، لیکن اس کی وضو ٹوٹ گیا یا پھر سو گئے ہو تو اس لیے بیچ میں گیپ ہو گیا. اب وہ جائے وضو کرے جا کے اور پھر آ کے فوراً مل جائے، اور جو حصہ اس کا چھوٹ گیا ہے پہلے اسے ادا کر لے، پھر امام کے ساتھ شریک ہو جائے. یعنی 1 رکعت جیسے نکل گئی وضو کرنے گیا ہو، 1 رکعت اتنے میں ہو گئی تو وہ جلدی سے 1 رکعت پڑھ کے پھر شریک ہو جائے. اور اگر پوری ہو گئی اس کی، تھوڑا سا حصہ ملا تو اس میں شریک ہو جائے، وہ اپنی پوری کر لے، تو وہ امام کے پیچھے ہی سمجھا جائے گا. یعنی جیسے امام کے پیچھے قرات نہیں کی جاتی تو وہ اس طرح امام کے پیچھے ہی سمجھا جائے گا، لاحق. تیسرا ہوتا مسبوق. مسبوق وہ ہے مقتدی کہ وہ آئے، اس کا کچھ حصہ نکل گیا، 1 رکعت 2 رکعت، یہ تھوڑا سا حصہ، 4 رکعت نکل گئی بس تھوڑا سا حصہ ملا، وہ ہے مسبوق. تو مسبوق جو ہے 1 رکعت اگر اس کی نکلی ہے تو اس رکعت کو پورا کرے، لیکن اب جو پورا کرے گا وہ ایسے اکیلا پڑھنے والے کی طرح ہے، یعنی امام کے پیچھے نہیں مانا جائے گا. اگر امام سجدہ سہو کرے تو امام کے ساتھ اسے بھی سجدہ سہو کرنا، سجدہ سہو کرنے کے بعد سلام پھیر دے تو پھر یہ اپنی 1 رکعت چھوٹ گئی اسے پورا کرے. تو یہ پورا ایسے کرے گا جیسے اکیلے نماز پڑھنے والا، یعنی اس میں اس رکعت میں ثنا بھی پڑھے گا، سبحانک اللہم، اعوذ باللہ پڑھے گا، بسم اللہ پڑھے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورت ملائے گا. جس طرح اکیلا آدمی نماز پڑھتا ہے اس طرح وہ اپنی نماز پورا کرے گا. فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وله الكبرياء في السماوات والارض والعزيز. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. یا اللہ مذہب میں رحمت سے بغیر استحقاق ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما. یا اللہ ہر کفر کو، ہر شرک کو اسلام اور ایمان میں تبدیل فرما. یا اللہ ہر معصیت، ہر گناہ کو اطاعت میں تبدیل فرما. یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کو پریشان دور فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کو نصیب فرما. یا اللہ جو وفات پا چکے ہیں ان کو مغفرت فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار میسر فرما. اپنی سچی محبت، سچی معرفت پیدا فرما. اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت، سچی اطاعت پیدا فرما. ہمارے افراد کی، ہمارے اداروں کی حفاظت فرما. اللہ ہماری جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر، ایمان پر، قرآن و سنت پر زندہ رکھ. جماعت ایمان عطا فرما. صلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم برحمتک یا